فتنہ نجد کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہابی فتنہ ہے یا کیا؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہ شام میں برکت عنایت فرما، پھر فرمایا اللہ یمن میں برکت عنایت فرما۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ نجد کے متعلق بھی فرما دے، تو فرمایا کہ ہناک الفتن، یہاں بڑی آزمائش کی چیزیں اٹھیں گی۔ اس لیے امت میں بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ نجد ہی کا وہ علاقہ ہے جہاں سے محمد بن عبد الوہاب کی تحریک اٹھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ان فتنوں سے تھی۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نجد در حقیقت سطح مرتفع کو کہا جاتا ہے، پٹھوار کا علاقہ جو بلند ہے، رفعت ہے جس میں رفعت، تو اس لیے اس سے مراد صرف وہی نہیں بلکہ اور علاقے بھی ہوں گے۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کو اچھا سمجھتے تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں اس حدیث کی توجیح کی ہے، تو معاملہ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، دونوں طرف علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ لیکن جہاں تک اس فتنے کا تعلق ہے، یہ اب 300 سال کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت جو علماء نے وضاحت کی تھی، سب سے بڑی شہادتیں اس وقت کے علماء کی، اور در حقیقت یہ باغی لوگ تھے۔ خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے جو اسباب تھے اور خلافت عثمانیہ کی جڑیں جنہوں نے کاٹی تھیں، ان میں سے ایک تھے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے، اس کا کیا انکار کیا جا سکتا ہے؟ اب ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ امریکہ نے افغانستان پہ حملہ نہیں کیا، یا کوئی کہے کہ پاکستان ہندوستان الگ نہیں ہوئے۔ یہ اتنے بڑے تاریخی حقائق میں سے ہے کہ ان لوگوں نے یہ کیا تھا، پھر بار بار سلطنت عثمانیہ اس فتنے پہ قابو پاتی رہی۔ مصر سے سعید پاشا تھے، یہ پاشا جو تھے جرنیل ان کے، عثمانی سلطنت کے، بار بار وہ بھی کوششیں کرتے رہے۔ پھر ان لوگوں نے حرمین شریفین سے عثمانیوں کو نکالا، مدینہ منورہ کا بڑے طویل عرصے تک، بہت طویل عرصے تک محاصرہ رہا، کئی سال تک، کیونکہ عثمانی مدینہ منورہ میں خون نہیں چاہتے تھے۔ ہمیں کیا ایک تحریک تھی، ایک آدمی نے اٹھائی، اپنے نظریات پھیلائے، لیکن سب سے بڑا جرم ان کا خلافت عثمانیہ کو کمزور کرنا ہے، خلافت عثمانیہ کو توڑنا ہے، اس سے بڑا جرم نہیں تھا۔ یہی یہودی چاہتے تھے۔ اسی لیے آخری خلیفہ جو تھے ترکی کے، انہوں نے لکھا اپنے شیخ کو شام میں کہ حضرت، یہودیوں کے اور امت مسلمہ کے درمیان میں آخری دیوار اب رہ گیا ہوں، اور لوگ مجھے توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، دعا کیجئے کہ میں نہ کہیں ٹوٹ جاؤں۔ اور وہی ہوا۔ خلافت عثمانیہ تو ویسے بھی ختم ہونا ہی تھا، کیونکہ ان کی پالیسیز بھی آخر پہ آ کے بہت کمزور پڑ گئی تھیں، لیکن اس فتنے نے بہت بڑا دھچکا دیا۔ چنانچہ عبدالعزیز کے بیٹے، یہ لوگ بنیادی طور پہ قتل کرنے والے، مسلمانوں کو کافر قرار دینے والے اور لوٹ مار کرنے والے لوگ تھے۔ اسی لیے انہوں نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے مزار پر جا کے آگ لگا دی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے یہاں مزار میں تھا جو کچھ کے لوٹ لیا۔ عراق سے پھر وہ شیعہ اٹھے، اور ایک آدمی نے آ کے ان کے بڑے بھائی کو مار دیا تھا اس زمانے میں، اس نے کہا میں بدلہ لوں گا، اور پھر قتل کر دیا تھا۔ تو یہ آپس کی لڑائیاں، یہ ساری آپ اس کو دیکھیں، خاص طور پہ خلافت عثمانیہ کی جو چیزیں برٹش لائبریری میں پڑی ہوئی ہیں نا، اس پہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو کوئی اپنے بچے کو، کسی بیٹے کو وقف کر دے کہ جاؤ بیٹے انگلینڈ میں بیٹھ کے یہ ساری فائلز کھلواؤ، اس کو پڑھو اور اس کے نتیجے لیں۔ کئی ماہ ہم رہے، ہم وہابیت کی اس تحریک کو پڑھتے رہے کہ آخر مسئلہ کیا ہو گیا تھا کہ دنیا میں اتنی تفریق، امت مسلمہ میں اتنا تشدد پیدا ہوا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنے علاوہ ہر ایک کو کافر، ہر ایک کافر، اور پھر بہت بڑی شہادت۔ آپ جانتے ہیں کہ حنفی فقہ کا دار و مدار اب پچھلے 250 سال سے شامی پہ رہ گیا ہے، اور شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زبردست شرح لکھی در مختار کی۔ وہ تو بس زندگی ان کی 54 برس ہوئی، اگر وہ
اور زندہ رہتے تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ اتنا گہرا علم اور اتنا تعلق مع اللہ کی ایک صدی میں بھی چند ایک آدمی ایسے پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے، ان کے زمانے کے تھے یہ لوگ، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ان سب کے متعلق لکھا کہ یہ خارجی ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ محمد بن عبدالوہاب کا فتنہ اٹھا ہے اور عثمانیوں کے خلاف یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جب انہوں نے اپنے علاوہ سب کو کافر کہنا شروع کیا تو پھر ہندوستان سے ان کو تو اب تک قد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے کہ کسی طرح اسے ختم کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے اس کو مسمار کرنا چاہیے کسی طرح سے۔ وہ تو ہندوستان میں جب شور اٹھا یہاں سے پھر علماء گئے، انہوں نے کہا کچھ ہوش کرو، کیا کرنے چلے؟ اب بھی یہ بحث کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک جو بنا ہے یہ بدعت ہے، اور کوئی سمجھانے والا، کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کی قبریں گھروں میں بنا کرتی تھی۔ دوسری طرف موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بعد میں بنی ہے، گھر پہلے بنا ہوا تھا۔ وہ ایک کہتے ہیں، ایسے نہیں ہے، اور مطالعہ کیجئے اور پڑھیے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کی قبر کہاں تھی؟ طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، معمولی آدمی ہیں۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کی قبر گھر میں ہی تھی۔ پھر جب انہوں نے خواب میں اپنی بیٹی سے شکایت کی عائشہ سے کہ آئی ہو یہاں بصرہ تو دیکھو دریا کا پانی مجھے تنگ کر رہا ہے، تو ان کی بیٹی عائشہ، بڑی اللہ نے بڑا علم دیا تھا، قبر کھدوائی اپنے والد کی، تو سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی جس طرف رکھی گئی تھی تو وہ حصہ جو تھا یہ کنپٹی، اس کے بال پانی سے گیلے تھے، تو انہوں نے اپنے والد کی میت کو اٹھوایا اور لے جا کر پھر ایک گھر میں ہی دفن کیا۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی قبر گھر میں بنائی گئی تھی، اور کیا ہے، کتنی قبریں ایسی تھیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کو ایسے ہی بنایا گیا۔ ابھی اس قد میں ہے کہ کسی طرح اسے توڑو، ختم کرو۔ بہت سی چیزیں ہیں، اس لیے اس سے مراد وہابی فتنہ ہے یا نہیں ہے، دونوں طرف علماء، یہ ہم نے جو باتیں کی ہیں یہ اس کے علاوہ ہٹ کے ہیں۔ قسیم نجد، وہاں کے علماء نے کتاب لکھی ہے تاریخ قسیم کی، ہمیں بڑا اس کا ہے کہ خدا کرے کہ ملے تو ہم پڑھیں۔ سعودی ایمبیسی میں اس کا ایک نسخہ پڑا ہوا ہے، ہم نے تو درخواست کی تھی کہ ہم اس کی فوٹو کاپی دے دیں، انہوں نے نہیں دی، شاید اس میں اس کی تفصیل ہو، شاید۔ قسیم کی پوری تاریخ لکھی گئی ہے۔ قسیم کے علماء بڑے بڑے صاحب علم لوگ تھے، اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن بہرحال ان میں علم تھا، اسے بھی دیکھنا چاہیے۔ مسجد نبوی کی کتنی سیڑھیاں تھی خیر القرون میں؟ ممبر کی، یہ جو موجودہ ممبر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تھوڑا ہی ہے، ایسے نہیں ہے۔ یہ تو 6 7ویں صدی عیسوی میں بنایا، 6 7ویں صدی ہجری میں بنایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ممبر رہا ہی نہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ممبر نہیں تھا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کھجور کا ایک تنا تھا تو بہت موٹا تھا، جیسے کسی جگہ پہ ٹکا دیا جائے، تو وہ تنا جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھڑے ہوتے تھے تو ان کے ہاتھ تک تقریباً آتا تھا، تو آپ سہارا دینے کے لیے یا عادتاً اس پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے۔ اصل میں خطبہ ایک تھا جمعے کا، 2 خطبے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک خطبہ دیتے رہے ہیں۔ یہ جمعے کے جو 2 ہم خطبے کرتے ہیں نا، یہ آپ کی عادت شریفہ ہے آخری دور کی، ورنہ پہلے ایک خطبہ دیتے تھے، نماز پڑھا دیتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقت آیا جب کھڑا ہونا دشوار ہو گیا تھا، تو پھر تھوڑا سی گفتگو فرماتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، اور بیٹھتے تھے تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ اس لیے جمعے کے خطبے میں دونوں خطبوں کے درمیان کوئی سورت پڑھنا یہ سنت میں سے مستحب ہے، لوگ اب نہیں جانتے اس کو۔ اور پھر آپ اٹھتے تھے، پھر دوسرا خطبہ پڑھ دیتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبوی میں ایک لوہے کی کرسی بنائی گئی، لوہاروں نے بنا کے دی تھی، تو لوہے کی کرسی پہ تشریف فرما ہوتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ لوہے کی کرسی پہ تشریف فرما ہوئے اور نصیحت فرمائی۔ پھر ایک مرتبہ ایک عورت کے ہاں ایک بڑھئی کام کر رہا تھا،
تو اس عورت نے حاضر ہو کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ پھر وہ گئی غابہ جنگل میں اور جھاؤ کا درخت کاٹ کے لائی۔ جھاؤ کا درخت پتہ نہیں یہاں کیا کہتے ہوں گے، لیکن چکوال وغیرہ میں بہت ہوتے ہیں۔ قرآن نے بھی ذکر کیا نا، وہ اصل، اور جھاؤ کا درخت۔ تو جھاؤ کا درخت وہ کاٹ کے لائی، کٹوایا اس نے، اور پھر ممبر بنوایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ پہلی مرتبہ وہ ممبر رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر کے حصے میں بیٹھے تھے۔ تو جب وہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو یہ متعدد کتابوں میں حدیث آئی ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مسجد میں ادھر ادھر دیکھنے لگے، رونے کی آواز آئی جیسے کوئی بچہ روتا ہے، تو ہم نہیں سمجھ پائے کہ یہ کون رو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور جا کر اس تنے پہ ہاتھ رکھا اور اسے اپنے ساتھ چمٹایا۔ بہت بڑے ایک تابعی تھے، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی وہ لکڑی کا تنا نہیں برداشت کر سکا۔ میں حیران ہوں، میں جیتا کیسے ہوں، میں زندہ کیسے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق کا یہی حال تھا۔ تو وہ تنا تھا جس نے رونا شروع کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تشریف فرما رہے، اس کے ہاتھ رکھا، اس کو اپنے ساتھ چمٹایا۔ ممبر پہلی مرتبہ رکھا گیا تھا، سیڑھیاں 3 ہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں بیٹھتے تھے، سب سے اوپر بیٹھتے تھے، یہ بھی روایات میں آیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے حضرت بکر رضی اللہ عنہ بیٹھنے لگے، پھر اس کے بعد اگلا درجہ تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھا کرتے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ سب سے نچلی جگہ پر بیٹھے، پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح درمیان میں بیٹھنے لگے تھے۔ پھر ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا، نہ مانو یہ بات، کوئی حرج نہیں بھائی، لیکن پڑھو، فتویٰ بڑی سخت چیز ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلی مرتبہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے وہاں کسی نے پاؤں رکھے، تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے وہاں پر کپڑا بچھا دیا کہ خبردار جو یہاں کوئی بیٹھے یا آئے۔ یہ ان کا تعظیم کا تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے جاتے تھے ننگے پاؤں، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں جاتے تھے نماز پڑھانے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے یہ چیز سیکھی ہے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 5 مقامات ایسے تھے جہاں پہ ننگے پاؤں جاتے تھے، اور فرماتے تھے ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد دلائے اس کی تعظیم کرو، عزت کرو۔ عیدین کے لیے ننگے پاؤں جاتے تھے، اور جمعہ پڑھانے بھی ننگے پاؤں جاتے تھے۔ اس زمانے میں ریت ہی ہوتی تھی نا، تو پاؤں خراب ہونے کی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ 3 مقامات یہ تھے، 2 اور بھی آئیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، مسجد نبوی کے متعلق بھی آیا ہے کہ مسجد نبوی میں بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں جاتے تھے کیونکہ اللہ کی یاد آتی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس مقام کے آدمی تھے کہ انہوں نے اپنے خلافت کے خطبے میں ایک بات کہی، ان کا یہ ایک فکرہ ساری پالیسی تھا ان کے عہد کی، اپنے عہد کی پالیسی انہوں نے بنائی تھی نا، پالیسی میکر تھے اپنے دور کے۔ تبدیلیاں انہوں نے چند ایک کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سکہ گرا دیا تھا، ملکی معیشت پر جب اثر پڑنے لگا نا، یہ اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا، حیرت ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ کیسے بات آ گئی تھی۔ انہوں نے پیسے کی قدر گرا دی تھی۔ جتنے بٹ کوائن کے بارے میں فتوے دے رہے ہیں نا حرام اور ناجائز ہونے، ان سے پوچھیے گا جا کر کہ حضرت یہ مسئلہ کیا ہوا تھا۔ خیر ہم اس کی تفصیل میں کیا جائیں۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے روپے کی قدر گرا دی تھی، اور روپے کی قدر گرانے کے بعد معیشت پہ کتنا افراط زر اور اس کا اثر پڑنا تھا وہ جانتے تھے، انہوں نے کنٹرول بھی کر لیا۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین نے پیسے کی قدر گرائی تھی کیونکہ ان کے زمانے میں معاشی مسائل پیدا ہو رہے تھے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر میرے ملک میں غربت دور نہ ہوئی تو جو ٹیکس میں آج تک لگا چکا ہوں اس کے بعد میں ایک اسپیشل ٹیکس لگاؤں گا جو عبد الرحمن ابن عوف پہ، طلحہ پہ، عثمان پہ، فلاں پہ، فلاں پہ، فلاں پہ، یہ جتنے سرمایہ دار ہیں نا، میں ان کی دولت خدا کی قسم لے لوں گا اگر میرے دور میں میری رعایا کی غربت ختم نہ ہوئی۔ وہ اللہ نے فضل کیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت پیسہ آ گیا، وہ راہ چلتے پیسے تقسیم کرنے لگے، لو مجھ سے پیسہ اور آرام سے زندگی گزارو۔ پھر فرمانے لگے میں گن کے دوں گا، اور جس دن زیادہ پیسہ آ گیا لوگوں میں گننے کی بجائے تمہیں ایسے ہی دے دوں گا، اور اس سے بھی زیادہ آ گیا تو تم یقین مانو میں تمہیں تھال لے کے سونا اور چاندی بانٹوں گا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ٹھیک رہے، پیسہ تمہارے پاس خوب رہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پالیسی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے دور میں یہ سب باتیں کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے جو گرایا تھا نا سکے کی قدر کو، میں اسے پھر بحال کر رہا ہوں، اور میں اسے لے جا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سکہ کی جو ویلیو تھی اس کے مطابق، اب ہمیں ضرورت نہیں رہی ہے۔ اور ایک انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ شام سے ہٹ جائیں۔ یہ دو تین چیزیں تھیں، ورنہ پالیسی جو تھی سیدنا علی رضی اللہ پہلا خطبہ ایک فکرہ کس کمال کا فرما۔ انہوں نے کہا لوگوں میں اپنی خلافت میں کوئی ایسی گرہ نہیں کھولوں گا جسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ باندھ کے گئے تھے اور جو وہ کھول گئے ہیں میں باندھوں گا نہیں۔ بس سیدھی سادھی بات، کیونکہ میری پالیسی وہی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ اس لیے 5 جگہوں پہ ننگے پاؤں جاتے تھے، فرماتے تھے ہر وہ چیز جسے دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے نا اس کی تعظیم، عزت، ادب، احترام ضروری۔ آپ مسجد میں کیوں ننگے پاؤں آتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت کرو، مسجد میں جوتے پہن کے آیا کرو۔ کیوں آپ عمل نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے ہاں عرف میں مسجد میں جوتا لانا بے ادبی سمجھا جاتا ہے، اور یہ اصل ہے۔ جتنے لوگ بھی ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے وہ ننگے پاؤں جاتے تھے۔ ہارون الرشید جیسا بادشاہ، وہ کیا کہنے اس کی سلطنت کے، اس کی سلطنت میں ایک مرتبہ بادل گرجا تو زبیدہ نے کہا بارش آئی ہے، تو اس نے بادل کو دیکھا اور ہنسا اور کہنے لگا جدھر مرضی چلا جا، تیرے برسنے کے بعد جو فصل پیدا ہوگی نا اس کا ٹیکس میرے ہی خزانے میں آئے گا، کہیں نہیں جاتا تو۔ اتنی بڑی اس کی سلطنت تھی۔ اس نے رمضان میں کہا کہ میں اللہ کے لیے پیدل چلوں گا، اور ساری جوانی اور طاقت کے باوجود اس نے احرام باندھا حج قران کے لیے، اور پھر رمضان، شوال، ذیقعد اور ذی الحج، 10 ذی الحج کو قربانی کر کے اس نے احرام کھولا اور ننگے پاؤں گیا بغداد سے مکہ مکرمہ، حرمین شریفین، اور اللہ کی عزت اور اللہ کے احترام۔ یہ چیزیں تاریخ میں ہیں، آپ پڑھ لیں۔ ایران میں جب حکومت صفویوں کی آئی تو 900 میل شاہ عباس چلا ہے حضرت امام رضا کے مزار پہ، اگرچہ شیعہ تھے لیکن وہ چلا، اس نے کہا حضرت کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ میں ننگے پاؤں حاضر ہوں، میرے جوتے اس قابل نہیں۔ ہندوستان میں بھی تھا، اکبر کے ہاں کوئی اولاد بچتی نہیں تھی، اس نے کہا اگر میری اولاد، وہ جب بیوی اس کی جودہ بائی امید سے ہوئی تو چھوڑ آیا تھا اجمیر شریف۔ سلطان سلیم چشتی بڑے صاحب کشف آدمی تھے رحمہ اللہ، حضرت کے یہاں پہنچا دیا اور کہا حضرت میری بیوی امید سے اور کچھ مہینے باقی ہیں، چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاں رہے اور آپ کی دعائیں اس کے شامل حال ہوں۔ تو جب اسے پتہ چلا ہے کہ جہانگیر پیدا ہوا تو آیا، دلی سے اجمیر گیا اور 14 میل پہلے اتر گیا اور ننگے پاؤں بادشاہ ہونے کے باوجود حاضری دی۔
اور بڑا مانتا تھا شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ رخصت ہونے لگا تو صرف یہ کہا کہ حضرت آنا جانا تو بہت مشکل ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ آپ کہیں آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا۔ سلیم چشتی رحمۃ اللہ کے بڑے حالات ہیں، یہ مغلوں نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ سلیم چشتی رحمۃ اللہ اکبر سے کہا کہ جس دن تمہارا بیٹا شعر پڑھے نا یہ بچہ تو سمجھ لینا ہم بیمار ہو گئے ہیں، آ جانا۔ جہانگیر اپنی تذکرہ جہانگیری میں لکھتا ہے کہ والد نے میری پڑھائی روک دی، کہا میرے بچے کو پڑھانا ہی نہیں ہے، مجھے اپنے شیخ سے زیادہ عزیز ہے۔ کہتے ہیں جو دایا مجھے کھلاتی تھی اس نے ایک فارسی کا شعر مجھے سکھا دیا۔ ایک دن والد آئے اکبر بادشاہ دربار کر کے، تو میں نے دامن پکڑ لیا کرتے کا قمیص کا، اور میں نے کہا مجھے ایک شعر یاد ہو گیا ہے۔ فرمایا کیا؟ میں نے شعر سنایا تو سر پکڑ کے بیٹھ کے کہنے لگے میرے شیخ بیمار ہو گئے۔ حکم ہوا چلو ابھی اجمیر چلو، اجمیر گئے، پھر اسی میں حضرت کا انتقال ہو گیا۔ بیمار تھے، بڑے صاحب کشف تھے، اکبر پیدل جاتا تھا، اس لیے ہر بات پہ اعتراض سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ جو میں کہنے لگا ہوں نا اس کی زد کہاں جا کر پڑے گی۔ ایک صاحب نے ہم سے یہی کہا کہ ملنگ پیدل ننگے پاؤں جاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بدعت ہی ہیں، سارے بدعت۔ میں نے کہا میں تو نہیں کہتا، میں اگر کہوں بدعت ہے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے شروع ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شروع ہوتا ہے۔ امیر المومنین بھلا بدعتی تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بدعتی تھے؟ فتویٰ دینا ہے، ذرا ہوش کرو یار۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کی زد میں آتے ہیں، کہاں آپ بیٹھیں؟ اس سے بھائی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو مسجد نبوی میں سب سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے روکا کہ یہاں پہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد وہ ممبر جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ شام منگوا لیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے متعلق بھی روایت ہے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے منگوا لیا تھا ممبر، وہاں بڑا ممبر نصب کر دیا تھا۔ یہ جو موجودہ ممبر آپ دیکھتے ہیں، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز مسجد نبوی میں اب باقی نہیں ہے، سوائے اس کے اندر جائے آدمی اور نیچے اترے، وہاں پر قبر مبارک اور جو چیزیں ہیں، بس اس کے علاوہ مسجد نبوی میں اب کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پہلی سیڑھی پہ کھڑا ہو کے خطبہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آسان ہے، یہ آپ کے معاملات سے تعلق رکھتا ہے، دوسری پہ کھڑا ہو جائے، تیسری پہ ہو جائے، لیکن امت میں مسلسل یہی چلا آ رہا ہے۔ ایسے سوال آپ پوچھتے ہیں جس سے کیا کریں؟ یہی میں آ رہا ہے، بس اب کیا کر سکتے ہیں، ہمارا کھاتا تو ٹھیک نہیں کرتے۔ حروف ابجد کا پورا علم ہے، حروف ابجد جو ہوتے ہیں نا اس کا پورا علم ہے۔ حدیث میں کیا آیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم دیا گیا تھا، صحیح بخاری میں آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لائنز، لکیریں کھینچتے تھے، اور حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق آیا ہے کہ انہیں یہ علم دیا گیا تھا، یا ادریس علیہ السلام کے متعلق آیا ہے، نام دونوں میں سے ایک آیا ہے صحیح بخاری میں۔ اس پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھ لیں۔ حروف کا علم تھا، نجوم کا علم تھا، اور نجوم سے متعلقہ امور کا علم تھا، لوگ اسے پڑھتے پڑھاتے تھے اور اس علم کے وہ ماہر تھے۔ مسلمانوں نے علم نجوم میں جو ترقی کی تھی وہ معمولی چیز تھی۔ علم نجوم میں مسلمانوں کے دور میں کوئی ان کا ثانی نہیں تھا۔ یہ تو پھر آئے ہیں جب ہندوستان میں، تو یہاں انہیں براہمن ملے ہیں، براہمنوں نے اپنا علم جو تھا وہ لکھا تھا، اور پھر وہ منتقل ہوا ہے بغداد، اور بغداد میں اس علم پہ پھر آپ ابو سینا کی کتاب شفا نہیں پڑھی آپ نے؟ ابو سینا کو پڑھیے، اس نے اس کی تفصیلات دی ہیں۔ شفا میں ضرورت پیش آئی، خیر پڑھنا کیا تھا ہم نے ولیعذ باللہ، لیکن یہ کہ شفا جو ہے نا اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا
کہ ابو علی سینا کے کفر کی جو 3 بنیادیں امام غزالی نے، حضرت مجدد الفسانی نے اور سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ نے لکھی ہیں، ان میں سے ایک وجہ ہم نے توڑ دی، ختم کر دی، اسے ریکارڈ کروایا باقاعدہ کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ خود اگر ملاحظہ فرما لیتے، مان جاتے کہ اس ابو علی سینا کا کفر اس سے ثابت نہیں ہوتا اور کسی سے ہو یا نہ ہو۔ ابو علی سینا نے بحث کی، اور اگر کسی شخص نے علم نجوم نہیں پڑھا تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ کو نہیں سمجھ سکتا یار۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں صاف لکھا ہے کہ ستاروں کے جب بروج بدلتے ہیں اور ستارے جب سفر کرتے ہیں تو اس کا اثر زمین پہ حکومتوں پہ پڑتا ہے۔ علماء مخالف بھی تھے، علماء موافق بھی تھے، علماء ایسے بھی تھے جو علم نجوم میں ید طولہ رکھتے تھے، اور علماء ایسے بھی تھے جو علم نجوم پہ جو پیشن گوئیاں کرتے تھے اسے خراب بھی شمار کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہو گئی تھی کہ لوگوں نے اسے پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ ایک ہوتا ہے غیب سے اتنا گہرا تعلق انسان کو پیدا ہو جائے کہ اللہ کے ہاں جو فیصلے ہیں وہ اس پہ منکشف ہونے لگے۔ سیدھی سادی بات، خواب آنے لگے، کشف ہو جائے، الہام ہو جائے۔ یہ جو مقربین بارگاہ ہوتے ہیں نا، جن کا قرب بہت شدید ہو جاتا ہے، تو جتنا قرب میں سچائی ہوتی ہے اتنے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے بیان کیا کہ میں نے رات بتانے لگے لوگوں کو، کہنے لگے رات میں سویا تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، تشریف لائے اور میں نے سلام پیش کیا، التفات نہیں فرمایا، میری طرف نہیں جھکے، نہ دیکھا، نہ کوئی بات کی۔ تو میں پریشان ہوا خواب میں کہ کیا مجھ سے ایسی بات ہو گئی ہے کہ آج نظر عنایت نہیں ہے۔ پھر میں آگے بڑھا، میں نے کہا اللہ کے رسول کیا غلطی ہو گئی ہے، آپ ناراض ہیں؟ فرمایا عمر روزہ بھی رکھتے ہو اور اپنی بیویوں کو بوسہ بھی دیتے ہو، یہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا میری آنکھ کھلی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے، ان کا اللہ کی قسم میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اگرچہ اجازت ہے اس بات کی، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا مقام بھی بڑا ہوتا ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا رتبہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ وہ جتنی پاکیزگی ہونی چاہیے اگر ایک ذرہ بھی اس سے نیچے آئے تو فوراً تنبیہ ہوتی ہے کہ اوپر چلو، کیا کرنے لگے ہو۔ ایک تو چیز ہوتی ہے یہ، ایک چیز ہوتی ہے کہ علم کا حساب کر کے پیشن گوئیاں کرنا، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو فراست حاصل نہیں ہے اور وہ تأثر دے کہ مجھے اتنی فراست ہے، اتنے میرے اندازے صحیح ہیں کہ جو میں آج کہہ رہا ہوں یہ دیکھنا 10 سال بعد ٹھیک ثابت ہو۔ ان میں سے ایک چیز صحیح ہے، 2 غلط۔ اللہ نے فرمایا من اظلم ممن افترى علی اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو ہم پہ جھوٹ بولتا ہے۔ قال اوحی الی شیء، اور وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ اس کی طرف وحی کی گئی ہے، ولم یوحی الیہ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے کوئی چیز اسے نہیں بتائی۔ یہ غلام احمد قادیانی اور یہ جتنے لوگ اس قسم کے دجال تھے یہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں کہ ایک تکا لگایا، ٹھیک ہو گیا تو واہ واہ ہو گئی، نہیں ٹھیک ہوا تو نہ صحیح، کس نے پوچھنا ہے؟ یہ وہ ظلم ہے۔ اور وہ جو صاحب کشف ہیں اور وہ جو صاحب فراست ہیں اور وہ جنہیں اللہ نے واقعی کوئی خبر کوئی چیز دکھانی ہوتی ہے یا دکھائی ہوتی ہے، بڑے ظرف کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بچوں کے کھیل ہیں، ان کے لیے اصل کشف یہ تکوینیات ہے نا، اس کے یہاں بیٹا ہو جائے گا، اس کے یہاں یہ ہو جائے گا، اس کے یہاں یہ ہو جائے گا، ان کے ہاں اصل کشف علم کا ہوتا ہے۔ جب وہ پڑھتے ہیں تو ایک ہی حدیث کا مفہوم ایسا ظاہر ہوتا ہے جو آج تک کسی پہ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ جب وہ لکھتے ہیں تو ایسی جب بولتے ہیں تو ایسی،
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے آدمی تھے، ایسی ایسی انوکھی چیزیں ان پہ آئی ہیں، ان سے پہلے کہیں نہیں آئیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت جعفر صادق کے متعلق کہتے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں 27 سال، غالباً 27 لکھا ہے، فرمایا 27 سال میں امام کے پاس جاتا رہا اور میں نے 2 چیزیں دیکھی۔ ایک تو ہر وقت وہ عبادت میں رہتے تھے، یا روزہ رکھا ہوتا تھا، یا نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یا تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ ان کا 27 سال حضرت کی مجلس میں جاتا رہا، جب بھی گیا نئی بات، جب بھی گیا نئی بات، جب بھی گیا ایک نئی بات انہوں نے بیان کی، اتنا علم تھا۔ اس درجے کے جب لوگ ہوتے ہیں نا، پھر علم اپنا وجود کھولتا ہے، پھر قرب الہی اپنا وجود کھولتا ہے، پھر عبادت گھیر لیتی ہے اس انسان کو۔ اور اس کے علاوہ 2 وہ اب سے پہلے عرض کر دیا، یہ ابجد جو آپ نے تحریر فرمایا یہ علم ہے، پورا اعداد کا علم ہے۔ یہ جتنی بھی کتابیں تھیں پرانے زمانے میں، لوگ اپنی کتابوں کے نام اسی پہ تو رکھا کرتے تھے۔ احمد رضا خان صاحب نے شاید کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں لکھی جس کا نام انہوں نے حروف ابجد کے مطابق نہ لکھا ہو۔ اسی ابجد کی بنیاد پر علم نجوم چلتا تھا ہندوستان میں، لیکن ہندوستان کا علم نجوم جو تھا، مثلاً کوئی نام آپ دیکھیں، کیا نام، جیسے تھے، ٹھے، پھے، یہ نام جو ہے نا، یہاں پہنچ کے ہندوستانی پھنس گئے، کیونکہ عرب جو تھے ان میں تو ٹھے کا تصور نہیں ہے، تو ٹے پہ کیا حکم لگائیں گے؟ تو انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو کہ عربی کے اصل نام قرار دو اور ہندوستانی اس کے تابع آ جائیں۔ یہی علم جب یورپ میں پہنچا تو انہوں نے کہا یہ نجوم کا علم اس کو اس طرح سے چھوڑو، جو جس تاریخ کو پیدا ہوا ہے اس کے مطابق اس کے ستاروں کا حساب لگا لو اور اس پہ حکم لگاؤ۔ اسی پہ پھر برہمنوں نے حکم دیا۔ برہمن اب تک وہ نکالتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو، لیکن جن کا علم ہوتا ہے بہت گہرا اور ٹھوس اور وسیع، وہ تو کوئی بات کرے۔ جب یہ بن گیا کاروبار تو پھر گردنیں اڑی، جب یہ بن گیا پیسے کمانے کا ذریعہ، تب اسلامی حکومتوں نے بڑی سخت گرفت کی ہے اس بات پہ۔ جیسے فرض کیجئے آج کا دور ہے تو یہ جتنے بھی نقوی، جعفری، اہل تشیع، کالے علم کی کاٹ، محبوب آپ کے قدموں میں، قرض اور دشمن اور یہ اور وہ، اگر کوئی ریاست ہوتی ان سب کو پکڑتی اور انہیں کہتی تمہارا عقیدہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جادو کوئی چیز نہیں۔ اہل السنہ اور اہل تشیع کے عقائد جہاں پر فرق پڑتا ہے نا، ان میں سے ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جادو کوئی چیز نہیں۔ یہ الگ بات ہے، صحیح ہے غلط ہے، لیکن بہرحال اہل تشیع کے عقیدے میں یہ بات اور ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ جادو ہے۔ کوئی آدمی اہل السنہ میں ہو اور جادو کا انکار کرے، ہم بالکل اس کی بات سننے ماننے کو تیار نہیں۔ ہم کہیں گے اہل السنہ کا عقیدہ ہے جنات بھی ہیں، جادو بھی ہے۔ اہل تشیع کا عقیدہ ہے جنات ہیں اور جادو کوئی چیز نہیں۔ تو جب اس قسم کی چیزیں زیادہ ہونے لگی پھر حکومتوں نے پکڑا، اور پھر وہ اتنی زیادہ ہوئی ہیں کہ ہمارے زوال کی مسلمانوں کے حد ہو گئی۔ کنور پسند آ گئی تھی بادشاہ کو، 28 سال تک وہ ہندو عورت پوری مغل حکمرانی پہ چھائی رہی۔ ہندو تھی نا، صبح صبح اٹھ جاتی تھی، سارے لوگ دلی میں حاضر ہوتے تھے، فلاں صوبے میں یہ کرو، فلاں میں یہ کرو، فلاں میں یہ کرو۔ بادشاہ سلامت اٹھتے تھے کہیں 12-1 بجے، ساری رات عیاشی میں، دن ہی نہیں ہوتا تھا۔ 28 سال ٹوٹتے ہوئے لگ گئے کنور کی حکومت کو۔ یہ ہمارے زوال کی چیزیں ہیں۔ کوئی بھی قوم، اس کی جو تہذیب ہوتی ہے نا، زوال پذیر جب ہوتی ہے تو اس کی آخری علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپس کے تعلقات کو غیروں سے لے لے۔
بس یہ آخری حد ہوتی ہے۔ اخلاقیات کسے کہتے ہیں؟ اخلاقیات نام ہے جہاں جو تعلق ہے اس کے ادب کو قائم رکھنے کا۔ ماں کے ساتھ ایک تعلق ہے نا، تو ماں کے ساتھ ایسے تو نہیں بات کر سکتا ایسے بیوی سے کرتا ہے۔ شوہر کے ساتھ بیوی کا ایک تعلق ہے نا، وہ ایسے تو نہیں بات کر سکتی جیسے اپنے والد سے کرتی ہے۔ یہ جتنے بھی باہمی تعلقات ہوتے ہیں نا چھوٹے بڑے کے، اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تم میں سے جس آدمی نے اپنے باپ کی توہین کی، یہ کفر کیا اس نے۔ وہ فرماتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہ یہ آیت قرآن میں نازل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ تم میں سے جو شخص اپنے باپ سے منہ موڑتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم سے کہا کہ اللہ نے یہ آیت اٹھا لی۔ باہمی تعلقات، ان کے ادب کو قائم رکھنا ہی تو اخلاقیات ہے۔ اب ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے نا وہ یہ کہ سارے اخلاقیات، سوفیسٹیکیٹڈ ایتھکس، پسند آیا یہ لفظ ہے؟ سوفیسٹیکیٹڈ ایتھکس، مینرز، سبحان اللہ، یہ آیا ہے یورپ سے کہ بڑے اچھے اخلاقیات ہوں۔ اللہ کے لیے نہ محبت ہو نہ اللہ کے لیے نفرت ہو، برداشت کرو، رواداری۔ بیٹھا ہے اللہ کا انکار کیے جا رہا ہے اور میں ہنس ہنس کے بول رہا ہوں اس سے، اچھا جی یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، مجھے کیوں نہیں غصہ آتا کہ اللہ سے انکار کر رہا ہے؟ وہ بیٹھا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کرتے چلا جا رہا ہے اور میں سوفیسٹیکیٹڈ قسم کے ایتھکس ظاہر کر رہا ہوں، جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ ایمان بھی ہے دل میں کہ نہیں؟ غیرت نہیں آتی؟ یہی ٹھیک الفاظ تمہاری محبوبہ کو کوئی کہے، تمہیں شرم نہ آئے؟ ڈوب نہ مرو، منہ نہ نوچ لو کہ میری محبوبہ ہے؟ کیا کہتے ہو؟ محبوبہ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے یار، محبت بہت بڑی چیز ہے۔ چھوٹی سی اس کی مثال دیکھو، چندہ مانگنے پہ غصہ کیوں آتا ہے؟ کوئی کہے کہ اسکول بنانا ہے یار پیسے نکالو، غصہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ پیسے کی محبت ہے نا، تو محبوبہ کسی کی چھیڑو اس تو غصہ آنا ہی ہے پھر۔ تو یہ جو یورپ سے چیزیں ہمارے یہاں آئی ہیں اخلاقیات کے نام پہ، اس سے زیادہ تباہی ہو نہیں سکتی، بربادی، کہ نہ ہمیں اللہ کے لیے محبت ہو نہ ہمیں اللہ کے لیے نفرت ہو۔ اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے محبت ہو تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ اگر خدا کے لیے محبت ہو اور عمران خان کہہ دے، نواز شریف صاحب کہہ دیں، زرداری صاحب کہہ دیں کہ آج میں آپ کے گھر آؤں گا، تو آپ کو زیادہ خوشی ہوگی؟ یا فرض کر لو ایک لمحے کے لیے وہاں تک کہ عثمانی صاحب کہہ دیں کہ آج رات گھر آؤں گا، اس سے زیادہ خوشی ہوگی؟ اللہ کے لیے اگر محبت ہو نا ہمیں، تو ہمیں اندازہ ہو کہ یار ان جیسے بتیرے آئے اور گئے، یہ ہستی ہے جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کا احترام، اس کی محبت، شکر ہے ہمارے گھر۔ اگر اللہ کے لیے ہمیں نفرت ہو، خدا کے لیے، تو ہم کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا ہے بڑا ہے نا، کیوں میں اس بات کو کرتا ہوں؟ غیرت نہیں رہی؟ باپ کی عزت، ماں کی عزت ہو نا، منع کر دیں یہ بات بیٹے نہیں کرنی، محبت ہوتی ہے بچہ نہیں کرتا۔ ہزاروں مثالیں، غلط وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، پلاٹ غلط تقسیم ہو جاتے ہیں، باپ زمین کسی کے نام کر دیتا ہے، بچے بیٹھتے ہیں، ماں کہتا ہے یار امی کر گئی ہیں اب میں کیا کروں، بیوی کہتی ہے یہ تمہارا حق، کہتا ہے ابا نے کر دیا میں تو نہیں بول سکتی، میں نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ وہ عزت اور محبت آڑ بن جاتی ہیں، اللہ کے یہاں یہ آڑ نہیں بنتی۔ کبھی سوچا ہے یہ گناہ کرنے کو اللہ نے منع کیا ہے؟ یار نہیں، اللہ کہتا ہے مت کرو۔ اللہ اللہ ہے، ہم اللہ کے تصور میں جیتے ہیں، اللہ ہمارے لیے حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے زوال تہذیب کا آخری دن آ جاتا ہے جب محبتیں اور نفرتیں، جذبات کی دو مراکز ہیں نا، محبت اور نفرت، ان دونوں کا محور اور مرکز اللہ کے علاوہ کوئی اور بن جائے۔ یہ سوفیسٹیکیٹڈ ایتھکس ہیں جو انہوں نے ہمیں سکھائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم لکھیں گے، غلط چیز لکھیں گے، کتابیں بھی لکھیں گے، لٹریچر بھی تمہارے یہاں پہ، خبردار جو تم بولے تم بس پڑھو اور برداشت کرو فتویٰ لگ جائیں گے، بس کریں بس۔ لیکن یہ بات ہے بھیا،
اس نظریاتی آدمی کی جس کا اب مقام یا عجائب گھر ہے یا گوانتانامو بھی ہے۔